المذنبین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ۔ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی کرم فرما سادات کرام اور ذکر نور کی عرس مقدس کی اس تقریب میں تشریف فرما جملہ اہل نسبت، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ بجا طور پر ایسی محافل ذکر میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ قریب رہ کر نہ آ سکے سبحان اللہ، کیا بات، اور کچھ دور سے آئے بیٹھے۔ کچھ بڑے نہ آ سکے اور کچھ چھوٹے آ گئے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ بڑے نہ آ کر چھوٹے رہ گئے اور چھوٹے اس ذکر میں آ کر ذکر محبوب کی برکت سے بڑے ہو گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ بات اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص نیت کے خلوص کے ساتھ ذکر مصطفیٰ میں آئے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ حضور کے ذکر میں آ کر بخشا نہ جائے، یہ بات اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً صوفیاء سے اپنی نسبتوں کو جوڑنا اہل ایمان کا، اہل سنت کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ مختصر بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں ممبر شریف سے اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائی کامران فاروق قمر قادری صاحب نے اور میرے بھائی قبلہ کاری خورشید الحسن نعیمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ایمان کو جلا بخشی ذکر محبوب سے اللہ آپ کو عزتوں اور فیضان کی وسعتوں کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، زیب مسند صدارت خوبصورت آنکھوں کے مالک قبلہ پیر صاحب، اللہ آپ کا اقبال بھی بلند فرمائے۔ دیکھیے چونکہ مہینہ سرکار کی معراج شریف کا ہے، دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب کی حالت میں عالم رؤیت میں 34 مرتبہ اپنی زیارت سے مشرف فرما کر حضور کو خواب کی حالت میں معراج کروائی ہے۔ سرکار کی معراج رؤیت خواب کی حالت میں حضور کو معراج ہوئی ہے 34 مرتبہ، اور ایک مرتبہ جاگتے ہوئے عالم یقظہ میں، عالم بیداری میں اللہ نے محبوب کو لا مقام پر بلا کر جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنی زیارت سے مشرف بھی فرمایا اور اس کی گواہی بھی دے دی، ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ فرماتا ہے لوگو او ادنا کی تنہائیوں میں، کعبہ قوسین کے ماحول میں میرے محبوب نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے مجھ رب کو ایسے دیکھا کہ محمد نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ عقل تو آج تک اس بات کا فیصلہ نہ کر سکی کہ صورت والے نے بے صورت کو دیکھا کیسے ہوگا۔ حضور ہے صاحب صورت اور وہ ہے بے صورت۔
अक्ल तो इस बहस में, इस झगड़े में गुम है कि सूरत वाले ने बेसूरत को देखा कैसे होगा। देखा तो है मगर कैसे देखा होगा, उसकी दो ही सूरतें हैं। या तो ये मानिए कि काबा कौसैन पर पहुंचकर मुस्तफा भी बेसूरत हो गए उसे देखने के लिए, या तो ये कहिए कि वहां पहुंचकर महबूब बेसूरत हो गए, या फिर यूं कह लीजिए कि यार को नजर आने के लिए वो किसी सूरत में ढल गया होगा। या ये बेसूरत हो गए या वो साहिब सूरत हो गया। सरकार का मौजज़ा मेराज, मैं चूंकि आप में नौजवान खासी तादाद में देख रहा हूं, याद रखें। और ये रहा मैदान, आप आजमाइए। ये 4 दिन के बाद सरकार की शब मेराज की आमद। 3 तरह के तबकात ऐसे हैं जो हुजूर के मौजज़ा मेराज को कभी खुलकर बयान नहीं करेंगे। चूंकि सरकार का ये मौजज़ा न सिर्फ हुजूर की अजमत का आईनादार है, बल्कि जो जो आप मेराज के वाकयात को बयान करते जाएं, अकीदा अहले सुन्नत एक एक करके रोजे रोशन की तरह साबित और अयां होता चला जाता है। आजमाइएगा। 3 दिन के बाद जरा लोगों की मसाजिद को देखिएगा, अंधेरे कहां पर हैं और रौनक कहां पर है। आजमा के देख लेना और याद रखना, आज की ये बात याद रखना। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के तबकात हैं जो हुजूर के मौजज़ा मेराज को बयान नहीं करते। एक राफजी